ایک آیت میں اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نمونہ عمل ہے پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری مخلوق کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ پھر آپ اسی قرآن سے پوچھیں گے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت 1500 سال پہلے اس دنیا سے گزر گئی ہے، ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، ان کو سنا نہیں کانوں سے، پھر نہ ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا میں نے۔ آپ یہ سوال کریں گے اپنے آپ سے یا قرآن سے، آپ کے من میں جب یہ ڈاؤٹ پیدا ہوگا کہ نماز پڑھتے ہوئے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تو دیکھا نہیں، کیسے وہ نماز پڑھتے تھے، کیسے لوگوں سے محبت کرتے تھے، کیسے لوگوں سے دوستی کرتے تھے، کیسے بات چیت کرتے تھے، کیسے سلام کرتے تھے، پھر سلام کا کیسے صحابہ جواب دیتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی جو معاملات تھے، عادات تھے، اخلاق تھے، وہ ساری چیزوں کو ہم سمجھیں گے کیسے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے، ہمارے لیے جو نمونہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، تو پھر علماء کرام بھی، بڑے بڑے علماء کرام، مجتہدین کرام آپ کو یہ جواب دیں گے، اور قرآن خود یہ آپ کو کہے گا اس کے لیے تم کو رجوع کرنا پڑے گا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف، کیونکہ قرآن کہتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت کرنی سیکھنی ہے تو پھر صحابہ کو دیکھو کیسے اطاعت کیے۔ اگر اللہ کے رسول سے محبت کرنا تم کو سیکھنا ہے، اگر تمہارے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے سچی محبت ہو جائے، تو پھر وہ صحابہ کرام کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر تم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول کس طرح سے صحابہ سے محبت کرتے تھے، تو اگر اس کو سمجھنے کے لیے اگر تمہارے دلوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے تو پھر صحابہ کی زندگی کو دیکھو گے کہ اللہ کے رسول سے صحابہ کیسے محبت کرتے تھے، وہ صحابہ خود بیان فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر محراب پر بیٹھ کر خطاب فرما رہے ہیں، ایک صحابی مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہیں، اللہ کے رسول نے حکم دیا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ اب جو صحابہ اللہ کے رسول کے سامنے ہیں، اللہ کے رسول بھی ان کو دیکھ رہے ہیں اور صحابہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اسی درمیان میں جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اجلس، تو اسی درمیان میں ایک صحابی اور ہے اور اس کے ساتھ ایک اور صحابی ہے۔ وہ صحابی کہاں موجود ہے؟ مسجد نبوی کے باہر، جہاں جوتا وغیرہ رکھا جاتا ہے۔ جیسے آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو جوتا کھول کے آتے ہیں، تو اس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی مسجد نبوی میں جانے سے پہلے جوتا کھولتے تھے۔ ایک صحابی وہاں پر جو موجود تھے جوتا کے پاس، تو یہ اجلس جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ صحابی بیٹھ جاؤ، اجلس، حکم ہے تم کو بیٹھنے کی، تو ایک صحابی جو موجود تھے جوتا کھولنے کی جگہ پہ، وہ صحابی بھی وہیں پر بیٹھ گئے۔ اب ان کے ساتھ ایک صحابی اور موجود ہے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تو سامنے والے صحابی سے کہا، کسی اور صحابہ سے کہا، آپ سے تو نہیں کہا کہ جو آپ بیٹھ گئے۔ تو وہ بیٹھے ہوئے صحابی، جوتا کے پاس جو صحابی بیٹھے تھے، جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں اپنے ساتھ والے صحابی سے کہ حقیقتاً میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ جان رہا ہوں کہ جو سامنے والے صحابی تھے، اللہ کے رسول نے اس صحابی سے کہا بیٹھنے کے لیے، لیکن جب اللہ کے رسول نے اجلس کہا، یہ اجلس والا ورڈ، یہ آواز میرے کانوں میں بھی پہنچی ہے، تو پھر اللہ کے رسول کا فرمان ہے تو میں کھڑا کیسے رہوں؟ حکم ہوا بیٹھ جاؤ۔ اب میں جہاں کہیں بھی ہوں، یہ حکم ہو گیا بیٹھ جاؤ، چاہے وہ کسی سے بھی اللہ کے رسول خطاب فرما رہے ہیں۔ یہ ادب اگر سیکھنا ہے، یہ اطاعت سیکھنی ہے، یہ محبت سیکھنی ہے، تو پھر آپ کو صحابہ کا رجوع کرنا پڑے گا، صحابہ کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا، صحابہ کے عمل کو دیکھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ سنیے، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہے،
اور بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابہ آتے ہیں، وہ صحابی رسول آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے اس طرف سے آئے تو اپنا چہرہ کو ادھر پھیر لیا، یعنی اگر لیفٹ سائڈ سے آئے، بائیں سائڈ سے آئے تو رائٹ سائڈ میں چہرہ کر لیا، فیس کر لیا اپنا، یعنی اپنے فیس کو گھما لیا۔ پھر اس سائڈ سے آئے وہ صحابی رسول، تو اللہ کے رسول نے پھر دوسرے جانب اپنے چہرے کو گھما لیا۔ ایک صحابہ اور موجود ہے وہاں پر، یہ عمل کو دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا کہ اس چہرے کے اوپر سرخیاں ظاہر ہو رہی ہے، غصے کی علامت ظاہر ہو رہی ہے، تو وہ صحابی جو بیٹھے ہوئے تھے، جو ایک اور صحابہ جو ساتھ میں تھے، وہ ساتھ والے صحابہ اس صحابی رسول سے کہتے ہیں کیا وجہ ہے، تم کو سمجھ میں نہیں آیا اب تک، اس کی وجہ کیا ہے، چہرے انور پر سرخی آنے کی وجہ کیا ہے، غصہ ظاہر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ ساتھ والے صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے جسم کے اوپر بھی تو نظر ڈالو، اپنے ہاتھ کے اوپر بھی تو نظر ڈالو، شاید تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونا، گولڈ، سونا استعمال کرنا، یوز کرنا مرد کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور تم ہو کے اپنے ہاتھ والی انگلی کے اندر سونے کی انگوٹھی لگا کر آئے ہو۔ اس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، اس کی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اپنی نگاہوں کو پھیر رہے ہیں، اپنے چہرے کو پھیر رہے ہیں۔ چہرے انور پر سرخی آنے کی وجہ یہ سونے کی انگوٹھی ہے، یہ گولڈ ہے۔ آج کان کھول کر آپ اس بات کو سنیے اور اپنی نگاہوں کو دوڑائیے اپنے بال بچے پر کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ سونا مرد کے لیے حرام، اور ایک صحابی رسول ہے جو بھول میں ہی صحیح اگر ایک انگوٹھی پہن کر آ رہے ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنی نگاہوں کو پھیر لے رہے ہیں، اور پھر نگاہ پھیرنے کے بعد اور پتہ چلنے کے بعد کی وجہ یہ انگوٹھی ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر لکھا گیا کہ وہ صحابی مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں اور ہاتھ میں کی انگلی میں سے اس انگوٹھی کو باہر نکالتے ہیں، اور اتنے زور سے، یعنی ان کے بدن میں، اس صحابی رسول کے بدن میں جتنی طاقت ہوتی، جتنی طاقت تھی، اس طاقت کے مطابق ہاتھ کو گھمایا اور اس سونے کی انگوٹھی کو اٹھا کر پھینک دیا۔ وہ ساتھ والے صحابی اس صحابی رسول سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تو یہ نہیں کہا کہ تم انگوٹھی کو اٹھا کر پھینک دو، سونے کو اٹھا کر پھینک دو، اگر تم اس کو گھر لے کر جاتے تو ہو سکتا تمہارے گھر کے لیے کام میں لگ جاتا، یا تمہاری بیوی، تمہاری وائف اس کو استعمال کر لیتی۔ وہ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں آپ، اس انگوٹھی کی وجہ سے چہرے انور پر سرخی آئی، اس انگوٹھی کی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ ظاہر ہوا، اس انگوٹھی کی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنا چہرے انور مبارک پھیر لیا، تو کیا یہ انگوٹھی کو میں اپنے پاس رکھوں گا؟ یہ میرے لیے برداشت نہیں۔ اس انگوٹھی کی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف پہنچی اور میں اس انگوٹھی کو اپنے گھر لے کر جاؤں۔ اگر محبت سیکھنی ہوگی، محبت کیسی کی جاتی ہے اللہ کے رسول سے، تو پھر صحابہ کو آپ کو دیکھنا پڑے۔ قرآن نے کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم کو اللہ کے رسول کی محبت کو پہچاننا ہے، اس کی محبت تک پہنچنی ہے، تو پھر صحابہ کو دیکھو۔ نماز کو دیکھنی ہے تو پھر صحابہ کو دیکھو، اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھنے ہیں تو صحابہ کو دیکھو، اللہ کے رسول کے سیاستی معاملات کو دیکھنے ہیں تو صحابہ کو دیکھو، اللہ کے رسول کی تبلیغ کو دیکھنی ہے تو صحابہ کو دیکھو۔ اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت صحابہ نے کی، آپ جس بھی صحابہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو وہ صحابہ کوئی نہ کوئی سبق دے جائے گا۔ میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ آج اپنے بچوں کے حالات زندگی پر نظر ڈالیے۔ شادی بیاہ کے موقع پر آپ کے بچے دھڑلے سے، آپ کے بیٹے دھڑلے سے سونے کی انگوٹھی اپنی انگلیوں میں ڈال لیتے ہیں، چین بھی کبھی ڈال لیتے ہیں، اور وہ باپ خوش ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کو سسرال والوں کی طرف سے گفٹ میں انگوٹھی دیا ہے، کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچ رہی ہو، جس عمل کی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہوں، وہ عمل کر کے، وہ کام کر کے تم خوش ہوتے ہو، تمہارے بچے خوش ہوتے ہیں، تمہارے بیٹے خوش ہوتے ہیں، اور تمہاری بیویاں بھی خوش ہوتی ہیں۔ آپ کی بیوی کہتی ہے ہمارے بچے کو دیکھو، ہمارے بچے کے جو سسرال والے ہیں، ان کے ان کے سسر جو ہے، ان کے سسر جو ہے، ان کی ساس جو ہے، ان کی سالی جو ہے، ان کے سالہ جی نے انگوٹھی دیا ہے، سونے کی انگوٹھی، اور وہ لڑکا خوشی میں پہن کر گھومتا ہے، جبکہ اس کی جو نتائج ہے وہ صحابہ سے ثابت ہو چکی۔ یہ وجہ کیا ہے؟ ہم اتنی ہلکی ہلکی باتوں کو نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ صحابہ کی زندگی کو پڑھنا چاہتے ہیں، اور نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور نہ اطاعت رسول ہے اور نہ اطاعت الہی ہے۔ ان کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر وہ ساری چیزیں دن بدن پنپتی چلی جا رہی ہے، جس اعمال سے، جس کرتوت سے، جس کام سے، جس حرکت کی وجہ سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف پہنچتی۔ آپ اپنی شادی و بیاہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ہماری شادی بیاہ کے اندر کیا نہیں ہو رہے ہیں۔ غیروں کے سارے رسومات ہمارے شادی کے اندر، ہمارے بیاہوں کے اندر، وہ پروگرام کے اندر کیے جاتے ہیں، پھر بھی ہم خوش ہوتے ہیں۔ آپ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو، ٹینٹ لگاتے ہو، پنڈال لگاتے ہو، شامیانہ لگاتے ہو، ڈی جے بجاتے ہو۔ اگر آپ سے اسی وقت یہ کہہ دیا جائے یہ حرام کام کر کے تم خوش ہوتے ہو، تم سے اس وقت یہ کہہ دیا جائے کہ 5000 روپے تم مسجد کے لیے دے دو، مدرسے کے لیے دے دو، جب بات آتی ہے کہ مسجد مدرسے کے خرچ کے لیے کتنا پیسہ دے رہے ہیں تو لکھایا جاتا ہے 2000 لکھ لو۔ کہیں کہیں سے یہ بات بھی آتی ہے کہ 1100 روپے لکھ لو، 1200 روپے لکھ لو، 1500 روپے لکھ لو۔ ارے کتنے بے غیرت مسلمان ہو گئے کہ تم اپنے ناجائز کام کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہو، اور جائز کام کے لیے جہاں سے تمہاری زندگی کے اعمال میں نیکیاں پہنچے گی، جہاں سے تمہارے مرحومین کو ثواب پہنچے گا، وہاں تم خرچ کرنے کے لیے کہتے ہو کہ 1100 روپے لکھ لو۔ کہ اپنے آپ کو بدلو۔ اگر نہیں بدلو گے، جب تک تم فیصلہ نہیں کرو گے بدلنے کا، تو پھر تمہیں کوئی بدلنے کے لیے نہیں آئے گا۔ خدا بھی تمہیں نہیں بدلے گا، اللہ بھی تمہیں نہیں بدلے گا، چینج نہیں کرے گا تمہاری زندگی کے اندر۔ چینجنگ اسی وقت کرے گا جب کہ تم پہلے ڈیسیجن لوگے کہ ہاں ہمیں بدلنا ہے، ہمیں اپنے اعمال کو بدلنے ہیں، ہمیں اپنے کرتوت کو بدلنے ہیں، ہمیں اپنے اخلاق کو، اپنی سیرت کو بدلنے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت بھی تمہارے اخلاق کو بدلے گا، تمہارے کردار کو بدلے گا، تمہارے زندگی کے جو کام ہے، جو کرتوت ہے، وہ ساری چیزوں کو اللہ بدلنے کی تمہارے اندر وہ توفیق والی صلاحیت، وہ طاقت عطا فرما دے۔ لیکن شرط ہے پہلے ڈیسیجن خود کرنی پڑے گی۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، آپ سے یہ درخواست کرنا تھا کہ بچوں کو سونے والی، گولڈ والی جو چیزیں ہوتی ہے، چاہے مثال کے طور پر چین ہے یا انگوٹھی ہے یا کچھ اور بھی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو پہننے سے منع کرو۔ اور وہ نوجوان بھی جو شادی کرنے کے موقع پر پہن لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نا میرے ماموں نے لا کر پہنا دیا، میرے چچا نے پہنا دیا، میری بہن نے پہنا دیا، میرے ابو جان نے پہنا دیا، میری امی جان نے پہنا دیا۔ میرے نوجوانوں کان کھول کر سن لو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے، ان کی اطاعت کے سامنے ماں باپ کی محبت آگے نہیں بڑھنی چاہیے۔ اگر آگے بڑھی تو پھر اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے،
मोहब्बत होगी तो पहले अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को देखेंगे हम, कहीं अल्लाह के रसूल हमसे नाराज तो नहीं हो रहे हैं, कहीं अल्लाह हमसे नाराज तो नहीं हो रहा। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। कि देखो कुरान ने ये फरमा दिया कि तुम्हारे माँ बाप की मोहब्बत, तुम्हारी बीवियों की मोहब्बत, तुम्हारे रिश्तेदार की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा नहीं होगी, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से ज्यादा नहीं होगी। सबसे पहले मोहब्बत होगी तो अल्लाह की मोहब्बत होगी, उसके बाद जो दूसरे दर्जे की मोहब्बत है वो मोहब्बत इताअत रसूल है, वो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह व रसूलिही, मिनल्लाह व रसूलिही, अहब्बा इलैकुम, सबसे ज्यादा मोहब्बत हम करेंगे अल्लाह से और उसके बाद मोहब्बत करेंगे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से। कि हम कोई भी अमल ऐसा न करें अपने रिश्तेदार को खुश करने के लिए, अपने माँ बाप को खुश करने के लिए, अपनी बीवियों को खुश करने के लिए, कि जिस खुशी की वजह से अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचे, जिस खुशी की वजह से अल्लाह नाखुश हो जाए, जिस खुशी की वजह से अल्लाह नाराज हो जाए, ऐसी खुशी को दूर फेंको, ऐसी खुशी को लात मार दो, क्योंकि हमें अल्लाह को नाराज नहीं करना है। हम दुनिया के अंदर अल्लाह को राजी करने के लिए आए, अल्लाह को खुश करने के लिए आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए आए और उनको खुश करने के लिए आए। ये हमारा मिशन है। हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु को जालिमों ने हाथ के बल यूं बांधा और बांध कर दोनों हाथों की हथेलियों पर कील ठोका और पैरों को भी बांध दिया और फिर न जाने कितने जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। इस हाल में भी जालिमों ने जब ये कहा हजरत खुबैब से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि ए खुबैब, क्या होगा, क्या ही अच्छा होता कि मैं तुमको यहाँ से उतार देता, तुम यहाँ से उतारे जाते और तुम्हारी जगह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लटका दिया जाता। वह हजरत खुबैब जो जुल्म की वजह से, मजालिम को बर्दाश्त करने की वजह से अपनी कुव्वत ताकत को खो चुके थे, बदन के अंदर ताकत नहीं थी, फिर भी शेर की तरह गरजते हैं और उन जालिमों को कहते हैं ए कुत्ते, मेरे जैसे लाखों हैं जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती के ऊपर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए हाजिर खड़े हैं। ये सहाबा का सबक हमारी जिंदगी के अंदर जब तक नहीं आएगा हम अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को नहीं पा सकते, अल्लाह के इताअत को नहीं पा सकते, अल्लाह को राजी नहीं कर सकते। इसलिए सहाबा की तालीमात को अपनी जिंदगी के अंदर अपनाने की कोशिश कीजिए, सहाबा की तालीमात को पढ़िए, सहाबा की जिंदगी को पढ़िए। ये जिंदगी आपको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने का रास्ता बताएगा और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब आप पहुंच जाएंगे फिर वो रास्ता आपको अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा।